الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ابھی 2-3 دن پہلے پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت شہر جسے پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے، سٹی آف فلاورز، وہاں حیوانیت اور درندگی کا اتنا ننگا ناچ کھیلا گیا ہے اور اتنا دردناک، افسوسناک اور شرمناک واقعہ وجود میں آیا ہے جس نے ساری دنیا میں ذرا بھی انسانیت رکھنے والے ہر شخص کو انتہائی غمزدہ کر دیا ہے، اور خاص طور پر اسلام کو اس کی بدنامی کا ایسا سامان فراہم کیا ہے کہ شاید برسہ برس اسلام کے خوبصورت اور حسین چہرے سے اس بدنامی کا داغ مٹانا مشکل ہوگا۔ ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ اسلام انسانیت کے نام اللہ کے محبت بھرے پیغام کا نام ہے، مقصد ہی اسلام کا پوری انسانی برادری کی ہر پہلو سے ترقی کی کوشش کرنا ہے، اور ہر پہلو سے انسانی برادری کو ایک پرامن، پرسکون، ترقی یافتہ زندگی فراہم کرنا ہے۔ اسلام کی تکمیل کرنے والے اور اس کو قیامت تک کے لیے انسانوں کے نام انسانیت کے شفیق پروردگار کے محبت بھرے پیغام کے طور پر پہنچانے والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، لیکن اللہ نے خاص طور پر آپ کے جو نام آپ کے بھیجنے کے مقصد کے بیان کرتے وقت لیا ہے وہ ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ
محمد ہم نے تو تم کو صرف ساری مخلوقات کے لیے ایک پیار اور شفقت بنا کر بھیجا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے۔ اور کاش کہ دنیا یہ سمجھ سکتی، اور میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش کہ دنیا یہ سمجھ سکتی، تو میرے اندر سے مجھے کوئی پیغام دے رہا ہے کہ یہ مت کہو کہ کاش کہ دنیا یہ سمجھ سکتی، یہ کہو کہ کاش کہ مسلمان یہ سمجھ سکتے، اور کاش کہ دیندار مسلمان جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں اور جو اسلامی نظام قائم کرنے کا اپنے کو علمبردار سمجھتے ہیں، جو خلافت اسلامیہ قائم کرنے کا اپنے کو علمبردار سمجھتے ہیں، کاش کہ پہلے وہ یہ سمجھتے کہ اسلام کی حقیقت ہے کیا۔ ظلم اس زمانے میں سب قومیں کر رہی ہیں، اور یہ دور ہی ظلم کا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جہاں ہزاروں دلیلیں موجود ہیں، وہاں ایک دلیل یہ بہت بڑی ہے کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ ایک دور وہ آئے گا جس دور میں یہ پوری زمین ظلم سے بھر جائے گی، ہر طرف خون ریزی ہوگی، خون بہے گا، قتل و غارت گری عام ہوگی، ذرا ذرا سی بات پر جان لے لی جائے گی۔ یہ بات آپ نے اس وقت کہی تھی جب اس ملک میں، جس ملک میں آپ یہ بات کہہ رہے تھے، مکمل امن و امان قائم ہو چکا تھا، ظلم کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور وہ دور آ چکا تھا کہ ایک اکیلی عورت سونے کے زیورات میں لدی ہوئی ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرتی تھی اور اسے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے زمانے میں، ایک ایسے دور میں جب کہ ایسا امن قائم ہو چکا تھا، اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا جب یہ سارا امن ختم ہو جائے گا، اور ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بدترین درجے کی بد امنی ہوگی، اور خون بہے گا، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ جس وقت آپ یہ بات کہہ رہے تھے، اس وقت آپ کی بات پر یقین کرنا آسان نہیں تھا، مگر جن لوگوں سے آپ یہ بات کہہ رہے تھے وہ اصحاب یقین تھے، وہ اہل ایمان تھے، ان کو یقین تھا کہ یہ خدا کا بندہ جو بات کہتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ نبی بننے سے پہلے بھی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور نبی بننے کے بعد تو یہ جو کہتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ اللہ کے حکم پر اور اس کی بتائی ہوئی خبر کے نتیجے میں کہتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسی دور میں جی رہے ہیں، پوری دنیا میں بد امنی ہے، پوری دنیا میں ظلم ہے، گھر گھر ظلم ہے، مختلف قومیں ظلم کر رہی ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو، جس کسی پر بھی ظلم ہو، وہ ظلم عربی بولنے والے کریں، اردو بولنے والے کریں، ہندی بولنے والے کریں، سنسکرت بولنے والے کریں، انگریزی بولنے والے کریں، فرینچ اور جرمن بولنے والے کریں،
اسرائیل میں کی جو زبان ہے عبرانی وہ بولنے والے کریں، ہر جگہ کا ظلم سخت ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ وہ ظلم جو مکے میں ہو اور جو مدینے میں ہو اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر ہو، وہ سب سے زیادہ قابل مذمت ہے۔ اس موقع پر دنیا کی دوسری قومیں جو ظلم کر رہی ہیں آپس میں ایک دوسرے پر، کمزور انسانوں پر، مزدوروں پر، کسانوں پر، آدیواسیوں پر، پچھڑے ہوئے کمزور لوگوں پر، اقلیتوں پر، اس موقع پر مجھے ان کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ سب سے زیادہ جو تکلیف دہ ظلم ہے وہ ہے جب وہ ظلم جو کوئی مسلمان کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تو دنیا میں آیا ہی ہے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کرنے کے لیے۔ مقصد ہی یہ ہے اسلام کا۔ چند لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں یہ مقصد نہیں ہے اسلام کا۔ چند لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، کچھ حافظ بن جائیں، کچھ حاجی بن جائیں، کچھ لوگ روزانہ یا ہفتے میں ایک دن کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہننے والے بن جائیں اور ساری دنیا کو کافر اور جہنمی کہنے والے بن جائیں، اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے اسلام کا مقصد، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جتنے رسول و پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، بہت ہی روشن دلیلیں اور احکام بھیجے، یہ سب اس لیے بھیجے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ دنیا میں لوگ انصاف قائم کریں، انسانوں کو انصاف ملے۔ مقصد ہے انصاف قائم کرنا۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ جمعے کے خطبوں میں اکثر و بیشتر ایک آیت سنتے ہیں خطبہ دینے والے سے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا۔ سب سے پہلے لفظ ہے انصاف، اور انصاف کے بارے میں قرآن نے یہ تک کہہ دیا کہ کوئی تم پر اگر ظلم کرے تو اس کے غصے میں تم ظلم مت کرنا، تم انصاف ہی کرنا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کوئی تم پر اگر ظلم کرے، کسی ملک کی فوج تم پر ظلم کرے، کسی ملک کی حکومت تم پر ظلم کرے، کوئی سیاسی پارٹی تم پر ظلم کرے، کوئی سنگٹھن تم پر ظلم کرے، کوئی طاقت تم پر ظلم کرے، تو اس کے غصے میں تم ناانصافی مت کرنا۔ اعدلوا، تم انصاف کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ ہوا اقرب للتقویٰ، اگر ایسا کرو گے تب تقوی کے تم قریب ہوگے۔ اس لیے جب ایسے واقعات بدقسمتی کے منحوس واقعات جب دنیا میں ہوتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اب بکثرت ہو رہے ہیں، اور اس آخری واقعے نے تو سچی بات یہ ہے کہ ساری حدود کو پار کر دیا ہے۔ نہتے بے گناہ بچے اور بچیاں، نوجوان لڑکے جو قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ان کے اوپر چند لوگوں نے جس طرح وحشیانہ انداز سے اندھا دھند گولیوں کی بارش کی ہے، اگر یہ دنیا میں اور بھی جگہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس موقع پر کسی اور ظلم کا ذکر کر کے اس ظلم کو ہلکا نہیں کرنا چاہتا، اور خدا نہ خواستہ کوئی سننے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اس ظلم کا کوئی جواز پیش کر رہا ہوں۔
ورنہ میں ناواقف لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ ابھی چند مہینے پہلے بمبئی میں ایک مسلم نوجوان پر، جو بیچارہ مسجد سے نکلا تھا، ایک جماعت کو چھوڑنے کے لیے گیا تھا اور واپس آ رہا تھا، جس طرح اس مسلمان 17-18 سالہ بھولے بھالے ایک معصوم سے نوجوان کو جس طرح پولیس نے سڑک پر مارا اور بری طرح مارا، اور مار کر بالکل بغیر کسی وجہ کے اس کو گاڑی میں بٹھا کر ٹھونس کر راستے بھر مارتے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے پولیس اسٹیشن پر لے گئے، عجیب قسم کا مقدمہ درج کیا اور پھر اس کو جیل لے گئے۔ پولیس اسٹیشن پر بھی مارا، جیل میں ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا کہ اگر آپ اس کی داستان سنیں گے تو اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی سینے میں حساس دل ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ پائیں۔ سر سے پیر تک اس کے پورے جسم کو توڑ کے رکھ دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نوجوان جب بیچارہ اللہ اللہ چیختا تھا تو اللہ کو گالیاں بکتے تھے وہ مارنے والے پولیس والے، اور یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کا نام لینا ہے تو پاکستان چلے جاؤ، اور وہاں جو مورتیاں لگی تھیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اب یہاں ان کا نام لینا پڑے گا، اللہ کا نام لینے والوں کا اب اس ملک میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس طرح کی باتیں میں اس موقع پر اس قسم کے واقعات کو ہرگز نہیں چھیڑنا چاہتا۔ یہ ظلم ہلکا ہو گیا اس ظلم کے مقابلے میں جو مسلمانوں نے مسلمانوں پر کیا ہے، اور شرابی، جواری، نشے میں دھت مسلمانوں نے نہیں کیا، ان لوگوں نے کیا ہے جو اپنے آپ کو اس دور میں اسلام کا سب سے بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جو دین کا علمبردار سمجھتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ باقی سارے لوگ بے دین ہیں، جو ان کے اس وحشیانہ کلچر کے مخالفت کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم اور متقی انسان ہو، چاہے وہ کیسا بھی صاحب خیر تاجر ہو جس سے سینکڑوں بیوائیں پلتی ہوں، وہ بلا تکلف اسے گولی مار دیتے ہیں۔ پاکستان کے 50 علماء پچھلے چند سال میں مارے گئے ہیں، انہیں کسی یہودی نے نہیں مارا، اور انہیں کسی ہندو فرقہ پرست شخص نے نہیں مارا، اور ان کو امریکہ اور اسرائیل کے کسی فوجی نے نہیں مارا، ان کو مسجدوں اور مدرسوں میں مارا ہے ان مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار اور دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ ظلم دنیا کا شاید سب سے زیادہ ہولناک ظلم ہے، اسلام کے نام پر ہو رہا ہے، اقامت دین کے نام پر ہو رہا ہے، اسلامی نظام کے قیام کے نام پر ہو رہا ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے سرکل میں، اپنے اپنے حلقے میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے دوستوں کے حلقے میں، اپنے مارکیٹ کے پڑوسیوں کے حلقے میں اس کی سخت مذمت کرے۔ میں اس لیے یہ بات آج چھیڑ رہا ہوں، اتفاق سے میں آج اس وقت ہوں، مجھ سے کئی لوگوں نے صبح سے فون کر کے اور زبانی یہ تقاضے کیے کہ اس موضوع پر ذرا آج آپ ہیں تو آپ جمعہ کی نماز میں ذرا اس موضوع پر بات کر دیجیے۔ جس وقت یہ واقعے کی خبریں آئیں پہلی بار، اس وقت فوراً مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ قائم کیا اور پوچھا، تو میں نے اسی وقت ایک سخت بیان ریکارڈ کرایا، اور وہ یوٹیوب پر ڈال بھی دیا گیا ہے، شاید لاکھوں لوگ دنیا میں اس کو دیکھ بھی چکے ہیں۔ میں صرف اس لیے اس وقت آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے تعلقات 20-50 نان مسلم دوستوں کے ساتھ ہوں گے، آپ دفتروں میں کام کرتے ہیں، آپ کے وہاں پر کولیگس ہیں، آپ نوجوان کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، آپ کے وہاں پر کلاس میٹس ہیں، فرینڈس ہیں، آپ بازار میں کاروبار کرتے ہیں، آپ کے آس پڑوس میں لوگ ہیں، اور آج کل یہ ٹاپک چھڑ رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں، اور چونکہ عام طور پر مسلمانوں کو پوری اطلاعات نہیں ہے تو کوئی مضبوط قسم کا موقف بیان کرتے ہوئے شاید کوئی جھجک ہو آپ کو،
آپ سخت ترین لفظوں میں اس کی مذمت کیجیے اور صاف کہیے کہ اس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ اگر اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، اگر خلفائے راشدین ہوتے، اگر کوئی بھی اسلامی نظام کو سمجھنے والا ہوتا اور قدرت رکھنے والا ہوتا، تو وہ ان کو بدترین سزائیں دینے کے قابل مجرم قرار دیتا۔ پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس مجرمانہ بربرک حرکت کو درست ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کچھ لوگ، ان کے ترجمان، کہ ہمارے علاقوں میں پاکستانی فوج جو بھیانک بمباری کر رہی ہے اس سے ہمارے بچے مر رہے ہیں۔ ہم نے چاہا کہ ان فوجیوں کو، ان کو احساس ہو کہ جب کسی کے بچے مرتے ہیں تو کس والدین کا کتنا دل دکھتا ہے، اس لیے ہم نے اس آرمی اسکول پر حملہ کیا ہے۔ وہ اسکول جو پشاور میں تھا وہ آرمی اسکول تھا، اور وہاں جو بچے مارے گئے ہیں یا پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر فوجی افسران کے بچے ہیں۔ اس میں صرف فوجی افسران کے بچے ہوں ایسی بھی بات نہیں ہے، اس میں کچھ شہری لوگوں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے آپ کے ہاں سینک اسکولوں میں صرف آرمی کے لوگ تو نہیں پڑھتے، آرمی کے بچے تو نہیں پڑھتے آرمی کے لوگوں کے، شہر کے لوگ بھی، سویلین لوگ بھی اپنے بچوں کو وہاں پر اس لیے داخل کراتے ہیں کہ وہاں کا ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ اچھا ہوتا ہے، ڈسپلن بہت زیادہ مینٹین کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے ان کو اس لیے مارا ہے، یہ جواز ہے؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ ملا لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم دین قرار دیتے ہیں۔ عجیب دور ہے، ایک طرف اسلام اور امت مسلمہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں دنیا کی قومیں، اور ایک طرف خود مسلمانوں میں ایسے نادان نوجوان، جذباتی، جوشیلے، وہ تیزی کے ساتھ یہ بیماری پھیل رہی ہے دنیا میں، اور ایک طرف خود ہمارے اندر سے ایسی جہالت کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ آپ سوچئے کہ دنیا بھر کی قومیں مل کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ کر دیتی، تب بھی اسلام اور مسلمان اتنے بدنام نہ ہوتے جتنی اس 1 گھنٹے کی کارروائی میں اسلام اور مسلمان بدنام ہو گئے۔ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ دنیا کے لوگ اب عجب نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں مسلمانوں کو، اور خصوصاً وہ مسلمان جو ذرا دیندار نظر آئے اور ذرا کچھ مولوی نظر آئے تو اس کو دیکھ کر تو لوگ عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ وحشی لوگ ہیں، یہ سویلائز لوگ نہیں ہیں، یہ درندے ہیں، درندے۔ اب کیا ضرورت ہے دنیا کے اور لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی؟ ہمارے ہی درمیان سے ایسے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، میں اس کا بھی ذکر کر دوں، کہ صحیح ہے کہ مسلمان نوجوان یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ بالکل درست ہے، اس میں ادنا درجے کا مبالغہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن، ایک غصہ، ایک مایوسی، ایک چڑچڑا پن، ایک ریئیکشنری موڈ، ایک رد عمل کی نفسیات مسلمانوں میں پھیل رہی ہے۔ اور میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں اپنی ٹھوس معلومات کی بنیاد پر کہ اسلام دشمن طاقتیں یہ بھی کر رہی ہیں کہ اپنے لوگ ٹرین کر کے اور ان کو قرآن و حدیث پڑھا کر اور ان کو بہت بڑا شیخ بنا کر، عالم دین بنا کر ان کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑتی ہیں، اور وہ اپائنٹ کیے جاتے ہیں کسی مسجد کے، بڑے مسجد کے امام کی حیثیت سے، کہیں کے خطیب بنتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں، اور وہ اندر سے مسلمان بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک
حلیہ ایسا بناتے ہیں، زبان ایسی بولتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے یہ بہترین عالم ہیں اور رہبر ہیں، اور وہ لوگ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جذبات بھڑکاتے ہیں، اشتعال انگیز تقریریں کرتے ہیں اور نوجوانوں کو جہاد کے نام پر ابھارتے ہیں کہ اٹھو، اس راستے میں اپنی جان قربان کر دو، تم کو جنت ملے گی، تم کو یہ ملے گا، تم کو وہ ملے گا۔ اور چونکہ اس زمانے کے اندر ایک مزاج یہ عام ہو رہا ہے کہ لوگ عام طور سے جب کوئی بات ان سے کہی جاتی ہے تو اس پر غور کرنے، اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ بھئی ہم اپنے بڑے علماء سے کچھ پوچھیں، کچھ رہنمائی لیں، چل پڑتے ہیں اس راستے پر، اور انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کو جس راستے پر چلایا جا رہا ہے یہ راستہ اسلام کی اور مسلمانوں کی بربادی کا راستہ ہے، اور جو لوگ ہم کو ہتھیار دے رہے ہیں، جو لوگ ہم کو ٹرین کر رہے ہیں، جو لوگ ہم کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ لوگ بدترین درجے کے اسلام دشمن ہیں۔ میں اس وقت صرف اشاروں میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ مجھے ایک بہت گہرے ریسرچ کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سی دنیا کے اندر اس وقت جو خلافت کے نام پر جہادی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سو کالڈ جہادی ایکٹیویٹیز، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ فساد فی الارض ہے، وہ جہادی لوگ نہیں ہیں، وہ فسادی لوگ ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان نوجوان اپنے مستند علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے، وہ قرآن حدیث کے درس کے حلقوں میں نہیں آتا، وہ بڑے اہل علم سے رابطہ نہیں قائم کرتا، بڑی آسانی کے ساتھ انٹرنیٹ پر، کوئی فیس بک پر، ٹویٹر پر کوئی میسج پڑھ کے وہ فوراً جہاد کے میدان میں کود پڑتا ہے۔ وہ بالکل نہیں جانتا کہ یہ میسج بھیجنے والے کون لوگ ہیں، یہ ٹویٹر پر یہ میسج بھیجنے والے، فیس بک پر یہ جہاد کی کال دینے والے کون لوگ ہیں، مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے، کون لوگ ہیں، ذرا سی تحقیق نہیں کرتا۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں صاف کہتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں۔ قرآن مجید یہ ادب سکھاتا ہے، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، یہ قرآن منافقوں کی پہچان بتاتا ہے کہ انہیں کوئی خبر ملتی ہے، وہ خبر مثبت ہو یا منفی، پازیٹیو ہو یا نگیٹو، امن کی ہو یا خوف کی، وہ فوراً اس خبر کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور آج کل خبر کے پھیلانے کے جو سورسز ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ایک میسج ملتا ہے اور اس پر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس میسج کو ذرا فارورڈ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ بالکل تحقیق کیے بغیر کہ یہ خبر صحیح ہے، یہ میسج صحیح ہے، اس کے بھیجنے والا کون ہے، آپ فوراً جنت کی نیت سے اس میسج کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور جہنم سے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ نادانی ہے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن مجید ایک ادب سکھاتا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ، صاف فرماتا وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، تمہیں کوئی میسج ملے، تمہیں کوئی پیغام ملے، قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے استاد اور میرے پیر نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا ہے، کسی جماعت کا امیر نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو کوئی میسج ملے تو پہلے تم اس کو رسول کی طرف، یا اگر رسول نہیں ہے اِلَى أُولِي الْأَمْرِ، تو پھر جو قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھتے ہیں، جو اہل حل و عقد ہیں، جو ویژنری لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، ان سے پہلے مشورہ کیا کرو کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے، مجھے یہ کال دی جا رہی ہے، میرے پاس یہ میسج آیا ہے، میرے پاس یہ خبر آئی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے یہ، اور قرآن مجید یہ بھی ادب سکھاتا ہے کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ ان کو جب قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی جائے تو وہ اندھے بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے۔ الٹی بات ہے، آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ قرآن تعریف کر رہا ہوگا ان لوگوں کی کہ جہاں اللہ رسول کے حوالے سے کوئی بات کہہ دی گئی بس ایک دم فوراً قربان ہو گئے۔ قربان جائیں قرآن مجید کی متوازن تعلیم پر کہ قرآن نے یہ سکھایا کہ نہ، تم کو ہزار قرآن کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر اس پر گر مت پڑنا، پہلے تحقیق کرنا،
پہلے معلوم کرنا کہ یہ بات صحیح ہے، واقعی قرآن میں ہم سے یہ کہا گیا ہے، موجودہ حالات میں ہمارے لیے اس قسم کا قدم اٹھانا ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ کہہ کر میں بات ختم کروں گا کہ جو میں بار بار اکثر اپنے گفتگو میں کہتا ہوں، لیکن افسوس لوگ سن کر چلے جاتے ہیں، ایک نوجوان بھی نہیں ملتا جو بعد میں ملاقات کر کے پوچھے۔ میں اکثر اشارہ کرتا ہوں بھائی اس زمانے کے اندر ہمیں اس ظلم سے نکلنے کے لیے اور پوری امت کو اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی آ کر پوچھے تو ہم بتائیں۔ اللہ کا شکر ہے یہ عاجز دن رات اپنی چھوٹی سی صلاحیت کے مطابق عملی کاموں میں لگا ہوا ہے، عملی کاموں میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح ہم اس ظلم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس ظلم سے چھٹکارا کسی دوسرے ظلم کے ذریعے نہیں پا سکتے، اس ظلم سے چھٹکارا ایک بہت مثبت کوشش کے ذریعے پا سکتے ہیں، لیکن وہ ہم تقریروں میں بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی ترکیب یا وضو کی ترکیب تو ہم اس کو سکھائیں گے جو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے۔ کوئی اگر یہ جاننے کی کوشش کریں ہمارے نوجوان کہ پھر آخر ہم کریں کیا، اگر یہ راستہ غلط ہے تو پھر ہم کو یہ بتائیے کہ راستہ صحیح کیا ہے۔ میں بہت اشارے کرتا رہتا ہوں اور چھوٹے سے 15 منٹ کے 20 منٹ کے بیان میں اشارے ہی کیے جا سکتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے ہم کو، یہ خلا کیسے پر ہوگا، یہ تو ہم ان کو بتائیں گے اور بتا رہے ہیں۔ جو واقعی کام کرنا چاہتے ہوں، جو صرف جمعے کی نماز کی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں آ جائیں اور مجبوراً بیان سن لیں، ان کے سامنے عملی بات کہنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ذرا فہم و بصیرت نصیب فرمائے۔ آپ اس پیغام کو عام کریں، پورے حلقے میں عام کریں، جہاں جہاں تک آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جو کچھ ہوا ہے پشاور میں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کفر ہے، یقیناً سراپا ظلم ہے، بدترین درجے کا ظلم ہے، اسلام اس سے بالکل بری ہے۔